رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گلدستہ درود و سلام صفحہ نمبر 345 بیان نمبر 35 کی ابتدا یوں ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت اللہ الوغاب فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، انشاءاللہ بن پڑا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدنی منی بات کر رہی ہوں. تنیس فاطمہ، مدینہ الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے نعرے لگانا ہے، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. پیارے بابا جان، میرا نام سعود قادری ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، میں نے آپ کی ان اچھی اور نیک باتوں کی وجہ سے 5 وقت نماز شروع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پہ پابندی سے عمل کر رہا ہوں. آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس پر ثابت قدم رہوں. اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفر مدین انشاءاللہ. سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک. پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو. ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ. صلو علی الحبیب. ہم گستاخان رسول سے عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، اصحاب والے مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ عز و جل مدنی منی نے اپنی میٹھی میٹھی مدھ بھری آواز میں ہمیں نعرے سنائے. ماشاء اللہ تلفظ بھی اچھے لگے مجھے.
اللہ تعالیٰ اس مدنی منی کو باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے، اور جس نے یا جس نے ان کو یہ نعرے سکھائے ان کو بھی باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے، اور ان سب کی سارے گھرانے کی اللہ بے حساب مغفرت کرے۔ دوسرے ایک اسلامی بھائی نے یہ بتایا کہ غالباً یہی مفہوم تھا کہ مدنی مذاکرے سن کر میرا نمازوں کا ذہن بن گیا اور اب میں پابندی سے 5 نمازیں پڑھنے کی کوشش جاری ہے میری، اور شاید یہ بھی اظہار کیا کہ پابندی سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئیں اس کی توبہ کر لیجئے، اور توبہ مکمل اسی صورت میں ہوگی کہ جو قضا ذمے ہیں وہ بھی ادا کر لیجئے۔ قضا نماز کا طریقہ یہ نماز کے احکام نامی کتاب مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے، تو اس میں موجود ہے، ایک پورا رسالہ ہے، تو اس کو بھی حاصل کر لیجئے اور آپ اس کے ذریعے قضا کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد شاہد اتاری، میرا تعلق خانپور شہر سے ہے۔ پیارے باپا جان، اگر کوئی سفر مدینہ کی خوشخبری سناتا ہے اور سننے والا یہ کہتا ہے کہ اگر ان پیسوں سے تم کسی غریب کی مدد کر لیتے تو زیادہ ثواب ملتا، اس سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ سفر مدینہ کے بجائے غریب کی مدد کر دی جائے، اس کی صورتیں اب مثلا جس پر حج فرض ہے، یہ عقیدت میں اس کو سفر مدینہ کہہ رہے ہوں گے، تو حج فرض ہے تو اب غریب کی مدد میں وہ رقم دینے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ حج کا جو سفر ہے وہ حج کرنا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب رہا نفلی حج، تو نفل حج میں کوئی ایسا واقعی غریب مسکین موجود ہے کہ جس کو مدد کی حاجت ہے، تو اب اس نفل حج کے بجائے اس غریب کی مدد کر دی جائے۔ یا عمرے کو جا رہا ہے، عمرہ کو تو ویسے عمرہ فرض واجب تو ہے ہی نہیں، ہاں قضا عمرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، تو عمرے کو جا رہا ہے تو اس میں بھی وہی افضل ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، جبکہ کوئی حقدار سامنے ہو ایسا کہ جس کو ضرورت ہو، لیکن اس میں نام نہیں ہوگا، چپ چاپ دینا ہوگا نا۔ عمرے میں ظاہر گلے ملیں گے لوگ، ہار ڈالیں گے، نفل حج کے لیے جائے گا، ہار ڈالیں گے، بات ہوگی اتنے سال سے حج پہ جا رہا ہوں، اتنے عمرے کیے میں نے، یہ سب نہیں کر سکے گا غریب کی مدد کرنے میں۔ وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور اس کا حج نفل، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں حج پر جا رہے ہو؟ ثواب کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اور کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے لیے جا رہا ہوں میں۔ تو بولا میں تم کو اس سے زیادہ ثواب کا کام بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ تم کسی غریب کو دے دو، یہ جو رقم اس میں خرچ کرو گے نا وہ کسی مسکین کو دے دو، اس کا بیچارے کا بھلا ہو جائے گا اور اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے، یہ اس کو بتایا۔ اس نے کہا نہیں حضور میرا تو جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، میں تو حج کو جاؤں گا۔ پھر سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے مسلمہ بزرگ اور ولی اللہ، مشہور ولی اللہ، انہوں نے جو اس کو ڈانٹ پلائی ہے کہ تو نام و نوبت کے لیے جا رہا ہے، نمائشی آدمی ہے، تو اللہ کی رضا کا تجھے بتا رہا ہوں کہ زیادہ 100 گنا ثواب دکھا رہا ہوں تم کو، پھر بھی تمہاری مطلب میں نے تم کو جا کر سفر ہی کرنا حج کا۔ تو اب یہ کہ میں نے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں، من نوع وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اپنے انداز میں خلاصہ کیا۔ ہاں یہ جملہ مجھے یاد ہے جو میں نے کہا کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یا دل میں خوشی داخل کرنا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 100 حج سے بڑھ کر ہے یا بہتر ہے، یہ جملہ ہے۔ اچھا، اب یہ نفل اضافہ ہے، نفل اپنی طرف سے اضافہ ہے کہ وہ فرض حج سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتا نا یہ عمل، کیونکہ جس پر فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان کی مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں مراد نفل حج ہو
کہ 100 نفل حج سے بڑھ کر ہے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا. تو اب آپ نفل حج کر لیں یا 100 حج کا ثواب کما لیں بقول ایک اس ولی اللہ کے جن کی شان یہ دیکھیں آپ، ان کی شان. خیر پہلے تو یہ شراب کشید کرنے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن بعد میں ان پر کرم یوں ہوا کہ یہ جا رہے تھے کہ انہیں ایک کاغذ کا پرزہ نظر آیا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے احترام سے اٹھائے گئے ہیں، میرے رب کا نام یوں زمین پر اٹھایا اور اس عطر خریدا اور اس کاغذ پر عطر لگایا. نعوذ باللہ، اس کو یہ اسراف نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی تعظیم کی انہوں نے کہ اللہ کے نام پر بسم اللہ شریف پر عطر لگایا اور پھر ادب کی جگہ رکھ دیا، معطر کر کے خوشبودار کر کے. پھر یہ جب دن ہوا تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے احباب کے ساتھ. تو کسی نے کہا کہ مطلب دروازے پہ دستک دی، میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں. اس وقت تو بشر شرابی تھے، ہے نا. تو انہوں نے کہلوایا کہ بھائی کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو بولا میں وہ اللہ کا پیغام لایا ہوں. تو ایک دم ان کو ایک کیفیت تعریف ہے، میرے رب کا پیغام میرے لیے. تو یہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے. تو ان کو انہوں نے کچھ اس طرح پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح تم نے میرے نام کو معطر کیا، میں بھی تمہارے نام کو خوشبودار کرتا ہوں. اس طرح کا مجھے ارشاد فرمایا اور بس ان کی دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی. مدنی انقلاب قلب میں برپا ہوا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سب کچھ یہ شراب اور یہ سب چھوڑ دیا اور اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. اور بہت بڑے ولی اللہ، یہ بغداد شریف میں ہی ہوتے تھے، یہ بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. یہاں تک کہ اب چونکہ یہ ننگے پاؤں دوڑے تھے تو ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے، تو ان کا لقب حافی پڑ گیا. حافی کے معنی ہے ننگے پاؤں والا. تو بغداد شریف میں کوئی چوپایا وغیرہ گوبر نہیں کرتا تھا ان دنوں کہ ان کے پاؤں آلود ہو جائیں گے. تو ایک بار کسی چوپائے نے، کسی بزرگ نے دیکھا کہ چوپائے نے گوبر کیا بغداد کی گلیوں میں، تو وہ بھی نیک بندے تھے، وہ سمجھ گئے. بولا ہو نہ ہو آج بشر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، ورنہ مجال کیا کہ کوئی بغداد کی گلیوں میں چوپائے گوبر کریں. اللہ کا ولی یہاں پھرتا ہے ان گلیوں میں. تو خبر نکالی گئی تو واقعی ان کا انتقال ہو گیا تھا. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کی اور میرے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے سب کو بخش دیا. تو ولی اللہ کی امت سے ہمدردی دیکھیے. انہوں نے عرض کی یا اللہ کچھ اور. تو ارشاد ہوا کہ قیامت تک جو بھی تجھ سے محبت کرے گا میں اس کی بھی مغفرت کروں گا. تو یا اللہ تو گواہ رہنا ہم تیرے اس ولی اللہ بشر حافی سے محبت کرتے ہیں. تو اتنے بڑے یہ ولی اللہ تھے سیدنا بشر حافی رضی اللہ عنہ. ان کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے. لیکن ہم آزمائش میں پڑ گئے. ہاں کسی نے کوئی رقم دی اور کہا کہ حج کر کے آ جاؤ تو وہ ایک الگ بات ہے، کسی نے بھیجا ہو. اور اپنے طور پر جو صاحب ثروت، جو مالدار لوگ جاتے رہتے ہیں عمرے پر حج پر، ان کے لیے واقعی یہ قابل غور ہے. گناہ گار نہیں ہے جاتے ہیں تو، لیکن قابل غور ہے. اگر رب کی رضا چاہیے، ثواب چاہیے تو ادھر بھی تھوڑی نظر کر لیں کہ واقعی غریبوں کی حالت بہت بری ہے. جو غریب ہیں بیچارے، جو مطلب مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، اور سفید پوش غربا جو ہیں بیچارے، ان کے گھروں میں فاقے اور
اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بچیاں یعنی کہ عمریں گزار گئیں، کوئی رشتے نہیں ملتے، اتنے اب مہنگا کر دیا نکاح لوگوں نے. اور بھی مطلب مکان تو دیکھو کرایہ، تنخواہ کم، کرایہ دے، پیٹ میں ڈالے، بجلی کا بل بھرے، گیس کا بل بھرے، پانی کا ٹیکس بھرے، کیا کیا کرے. تنخواہ دیکھو تو 10,000 12,000 15,000، غریب آدمی کیا کرے. تو واقعی یعنی کہ جس سے بن پڑے نا، جس سے بن پڑے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. یہ جو بھیک مانگ کے یہ روڈوں میں پھرتے ہیں نا، ان میں تو یہ بعض اوقات یہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان مانو کر بہت پیسہ جمع کر، یہ ان کی جھجک اڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے جن کا کاروبار ہوتا ہے. یہ مخصوص دنوں میں آئیں گے، بڑی رات کو نکلیں گے، 11ویں شریف سنیوں کے محلوں میں، غوث پاک کو چاہنے والی مائی کرم کر دے، دے دے مجھے، کتے کو ہڈی دے دے، آ گیا ہے. کاش تو بغداد کا کتا ہوتا تو اس طرح گلیوں میں بھیک نہ مانگتا پھرتا. تو یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، ان کو نہ دیا جائے. ہاں ان میں کوئی واقعی حقدار ہو اور وہ اس طرح کر رہا ہو تو وہ ایک الگ ہے، وہ مستثنا ہے. لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ عموماً یہ نکلتے ہیں رمضانوں میں ایکس رے لے کر، ایکس رے رپورٹ لے کر مسجدوں میں کھڑے ہو کر ایسا بیان کرتے ہیں کہ یعنی آپ شاید بولو گے یار یہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہوتا تو کیسا اچھا ہوتا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو حقدار ہوگا، مریض ہوگا، تو یار یہ کیسا اتنا فاسٹ بیان کرے گا. یہ روئیں گے بھی پورا، یعنی کہ وہ آرٹ ہوتا ہے ان کے پاس، رونی صورت بنائیں گے، کبھی رو ڈالیں گے. تو یہ ایکس رے دکھا کر، رپورٹ دکھا کر یہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے بیمار رمضان شریف میں یہ کیسے ان کا سیلاب آتا ہے. اچھا سیلاب زدگان بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس، زلزلہ زدگان بھی پھرتے ہوں گے. قحط سالی کہیں ہوئی تو وہاں کا بھی حوالہ دیتے، ہم ادھر سے آئے ہیں، بچے بھوکوں مر رہے ہیں، کرایہ مانگ کر ایک طرف کا لے کر آئے، جانے کے ویسے نہیں ہمارے پاس. اس طرح کے گھومنے پھرنے والوں کو تو بہت غور و خوض کر کے دینے کی ضرورت ہے. لیکن اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو صاحب حیثیت ہے، میں ان کو کہتا ہوں کسی سفید پوش رشتہ دار کو دیکھیں، کوئی بیچاری بیوہ ہو اس کو دیکھ لیں اور بس اس کی کفالت کا ذمہ لے لیں. کسی کا باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہیں نابالغ، ان کی کفالت کا ذمہ لے لیں یار. سب دوسری خیرات آپ ابھی بھلے روک لیں، نہیں کر سکتے تو ان کو اس طرح پہنچائیں کہ آپ کا نام نہ ہو. ان کو بھی سمجھا دیں کہ یہ آپ کا تذکرہ نہ کریں، تاکہ ریا سے بچت کی صورت. بلکہ یہ اگر صورت بنتی ہو نا، کسی کو ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ پیسے بھجوا کون رہا ہے، تو مدینہ. تو ایک کسی خاندان کی کفالت، صاحب حیثیت عاشقان رسول کسی ایک خاندان کی کفالت کا ذمہ لے لیں. آپ ان کی دعائیں لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ، دنیاوی سرمایہ میں برکت ہوگی، آخرت کا وہ ذخیرہ ہوگا کہ مرنے کے بعد آپ کو شاید یوں ہوگا کہ کاش میں سارے پیسے غریبوں کی امداد کرتا، ان کے دل خوش کر کے ثواب کماتا رہتا. دیکھو کتنے ہم کو پیغام آتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے بھی نیت کی ہے کہ اب ہم اپنے خاندان میں، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ خیرات یہ افضل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلے اپنا رشتہ دار ذی رحم. تو اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے سفید پوش وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو تذکرہ نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے، اس کی خودداری ہوتی ہے، نہیں مانگتا. ایسوں کو دینا چاہیے کہ بڑی مشکل سے بیچاروں کو گزارا ہوتا ہے. بھلے وہ نوکری کر رہے ہیں، مکان ہے، ٹھیک ہے، اسکوٹر ہے، لیکن ان کا گزارا بیچارے، کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، موبائل فون بھی ہوتا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، تو پھر بھی یہ ہوتے بیچارے بہت تنگ دستی میں. تو اس طرح کا آپ گھر دیکھ لیں اور ان کی مدد کریں. زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو زکوٰۃ دیں، ورنہ نہ دیں. کہ بعض اوقات تو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے پھر بھی تنگ دست ہوتے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہے. اب یہ بھی دیکھو نا، بیچارے ان کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ کبھی ہم مطلب سیب کھائیں، تو کبھی مطلب ناشپاتی کا موسم آئے تو بولے یار ہم بھی کھائیں، ہم کینو کھائیں. یہ غریب ان کے بچے نہیں کھا سکتے، وہ بڑی مشکل سے وہ گزارا ہوتا ہے. تو اگرچہ مطلب ان پر زکوٰۃ فرض
ہوتی بھی ہو تو بہت قلیل آمدنی ہوتی ہو ان کی بیچاروں کی، تو بھی ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کی مدد نفلی صدقات نیاز کی رقم سے اس طرح کرنی چاہیے، میرا مشورہ ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آپ میری مانیں گے، دونوں جہاں میں آپ انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے، ان کی دعاؤں سے آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ بس غریبوں کی امداد، دکھیاروں کی امداد، پریشان حالوں کی امداد، کسی کے مکان کے کرائے کے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بھائی 7,000 کرایہ، بھائی تنخواہ کتنی ہے، تو بیچاروں کی بہت مشکل 12,000 15,000، تو آدھو آدھ کرائے میں چلا گیا، پھر گیس، تو پھر بجلی، تو یہ کس طرح بیچارے اپنا گزارا کرتے ہوں گے؟ یعنی واقعی دل روتا ہے بعض اوقات کہ یار ان کا کیسے بیچاروں گا، یہ کیا کرتے ہوں گے یار، گزارا کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کسی کو بولتے بھی نہیں ہیں، بازار کپڑے بھی واجبی پہنتے ہیں، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے نا آدمی کی، کیا کرے، ٹاٹ لپیٹ کے تو نہیں پھرے گا نا، کپڑے تو پہنے گا نا۔ تو آپ بولے یار یہ تو استری والے کپڑے پہنتا، تو استری میں خرچہ کیا ہوتا ہے؟ استری کس کے گھر میں نہیں ہوتی؟ تو اگر یہ تنگ دست آپ کو لگے نا، بھلے تھوڑا آپ کو لگے کہ مناسب کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، پھر بھی آپ اس کی مدد کریں یار۔ دیکھو آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں، اس غریب کے پاس ہزاروں روپے بھی نہیں ہیں، پہلی تاریخ سے پہلے تو بالکل بیچارے کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اس میں ایک سوال ذہن میں باپا کہ جب اس طرح کے مدنی پھول سنتے ہیں نا، تو ایک ترکیب کچھ یوں بننے والے بناتے ہیں، یا اپنے طور پر صحیح سوچتے ہوں گے کہ یہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جن کے متعلق آپ نشاندہی فرما رہے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے یہاں بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، بیٹوں کی بیماری کے مسائل ہوتے ہیں، خود وہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، تو یہ ایک آفر کرتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو نا تو بول دینا۔ اب یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بابا کہ ضرورت مند ایک تعداد ہے جو بابا بولے گی نہیں یار، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اپنے تو سے اچھا کام کیا بھائی، میں نے بول دیا، گھر میں بول دیں گے میں نے بولا ہوا ہے کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، یہ مانگ لینے کا لفظ ہی بول دیتے ہیں کہ مانگ لینا، میرے سے مانگو گے تو میرے کو اچھا لگے گا، اس کا کیا حل نکالیں؟ اصل وہ کچھ تو کم از کم دیکھ کر آدمی بولے نا کہ ابھی فی الحال یہ رکھو، یہ استعمال کرو، اور یہ کم پڑے نا تو میرے کو بول دینا، تو بھی آدمی بولے۔ یہ خالی رکھا جو بولتے ہیں نا، بلکہ بولتے ہیں کہ ہاتھ پیر مارو، تھوڑا کوشش کرو، ہم یہ ذرا علاقے میں مسجد بنا رہے ہیں، آپ چندہ کرو، خوب عطیات جمع کرو، آخر جب تھک جاؤ کم پڑ جائے نا تو میرے کو بول دینا میں بیٹا ہوں، ارے بھائی جو دینا ہے دے دینا شرافت سے یار، جان چھوڑا اپنی، خالی مطلب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سمجھے؟ تو دینا وہ آدمی دے اپنی حیثیت کے مطابق، کم پڑے تو دوں گا، پھر کم پڑے تو بولے کہ وہ آدھے کم پڑے، اتنی تو میری حیثیت نہیں ہے، پھر ناک کٹی نا جڑ سے، اس سے پہلے چپ چاپ دے دیتے تو تمہاری عزت بچ جائے گی۔ اسی طرح بیمار، بیچارے بیمار جو ہے نا، جیسے کسی کے باپ کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، تو باپ تو گیا، اس کو تو بیچارے کو سمجھو کہ وہ پھانسی کا وارنٹ اس کے لیے جاری ہو گیا، لیکن بیٹا بیٹی سب کے اوسان خطا ہو جاتے ہوں گے، میرا باپ گیا۔ اب ایسی صورت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹا ہمت رکھو، سب خیر ہے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، وہ سارے یہی کر رہے ہوتے، چلو اب میرے جیسا غریب آدمی ہاتھ پیٹ تھپک بھی دے، دعا دے دے تو چلے، اب پارٹیاں بھی یہی کرے، دعائیں دے، اچھی بات ہے، دعائیں دینی چاہیے، اور ساتھ میں کوئی دوا بھی تو دینا یار، کہ بیٹا رپورٹیں لے آؤ میرے پاس، میں فلاں ڈاکٹر سے ذرا مشورہ کرتا ہوں، بے فکر رہو میں بیٹا ہوں نا، تو آدھا کینسر اس کا دور ہو جائے۔ یوں نہیں کرتے سب، خالی مطلب تسلیاں دے کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور بیچارہ اتنا سفید پوش ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب کوئی عالم ہے یا مسجد کے خطیب صاحب امام صاحب ابھی کس کو بولیں گے کہ میرے کو دو؟ اب ان کے گھروں میں بھی اسی طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں بیماریوں کے، اور تو خالی بس حضرت ہمت رکھنا، حضرت ہمت بالکل، ہاں دل تھوڑا مت کرنا، میں ہوں بولے تو شاید حضرت جیب میں ہاتھ ڈال بھی دیں، لیکن میں بھی تو نہیں بولتے نا، خالی تسلی دے کر آگے پیچھے ہو جاتے ہوں گے، کہ جب آدمی مجبور ہو جائے گا نا کہ میں ہوں بولے گا نا
تو بھی شاید وہ ڈوبتے کو تلکے کا سہارا پکڑ لیتا ہوگا کہ وہ ابتدائی خرچہ اتنا ہے. ڈاکٹر کی فیس دیکھ لے گی 1500 ہے سمجھے, تو میرے پاس تو 1500 کہاں سے لاؤں میں, میری تو تنخواہ اتنی ہے, چند ہزار تنخواہ ہوتی ہے. اماموں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے یار, بیچاروں کی بہت تھوڑی ہوتی ہے. حالانکہ امام جو ہے نا یہ بہت بڑا افسر ہے. یعنی کہ وزیر بھی اگر فوت ہوگا نا تو اس کا جنازہ کوئی وزیر نہیں پڑھائے گا, یہ مسجد کا مولانا نہیں پڑھائے گا. ایصال ثواب کرنا ہو تو مولانا کے پاس حاضری ہوگی. جمعہ پڑھنا ہے, عید پڑھنا ہے, یا کوئی سی بھی نماز پڑھنی ہے تو یہ امام یہ تمہارا لیڈر ہے. تم بڑے سے بڑا وزیر, ایون وزیر اعظم اس کا لیڈر بھی تو مسجد کا امام ہے نا. وزیر اعظم نے ہم نے نہیں سنا کبھی کہ وہ جمعہ پڑھایا ہو. اتنی ان میں صلاحیت اہلیت کہاں ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا لیڈر ہے کہ وزیر اعظم کا بھی لیڈر ہے, لیکن جیب میں بیچاروں کے پھٹی بادام نہیں ہوتی, بیچارے غریب ہوتے ہیں. یہ جنرل بات کرتا ہوں. اب بڑی مسجدیں ہوتی ہیں, نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑا بہت کما لیتے ہیں, لیکن ہر ایک بیچارہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوتا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی غذا تو اپنی جگہ پر سمجھے. بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو آگے پیچھے کا سارا حساب چکا لیتا ہے, پورا چکا لیتا ہے. یعنی یار اتنا مہنگا ہو گیا علاج, یعنی کہ اب میں کیا بولوں, لاکھوں سے تو کم, شاید بڑے مرض میں لاکھوں سے کم تو بات ہوتی نہیں ہوگی. 3 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ 3.5 لاکھ خرچہ ہے بھائی. اور یہ ہاسپٹل والے بھی بعض اتنے ظالم اور بہرم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بولے نا کہ تھوڑا مجھے یا درد ہوتا سینے میں, اوہ آپ کے خاندان میں کس کو تھا, کوئی ہارٹ فیل ہوا ہے خاندان میں کوئی, اب یاد کرے نہیں, یا کسی کو شوگر ہوا ہے, ہمارے دادا جان کو شوگر تھا, اچھا, پھر تو آپ کو ہم آبزرویشن پر لیں گے, لمبے ہو جاؤ. تو یہ نلکیاں آ رہی ہیں, سوئیاں آ رہی ہیں, ٹیبلٹیں آ رہی ہیں, نرسیں آ رہی ہیں, وہ سارا گھیر لیں گے, اس کو ڈالیں گے بستر پر. اب کچھ نہیں ہوا تو شاید ہو جائے گا. پھر ایک دن بولا ہم آپ کو 1 دن رکھیں گے, رسک ہے, ہاں جانا نہیں, پھر آپ کی مرضی ہے جانا ہو تو. ہم نے آپ کو بتا دیا, ہم آپ کی بہتری کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو 1 دن کے لیے ہمیں خدمت کا موقع دینا ہے. اب آبزرویشن پر لیا, اور اب یہ سوئیاں گھونپ رہے ہیں, کانولا ہاتھ کی پشت پر لگا رکھا ہے, بار بار اس میں سوئیاں گھونپ رہے ہیں, بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ گیس ذرا چڑھ گیا تھا. تو الحمدللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, مبارک ہو, کچھ بھی نہیں ہے. کیا مبارک ہو, 35,000 کا بل واپس لے لو تو پھر مبارکباد دینا. یہ بنا دیا 35 یا 55,000 کا بل آبزرویشن میں. خواہ سلا دیتے ہیں بعض اسپتال والے. میں ہر ایک کو احتیاطاً نہیں کہتا, ورنہ جو کلینک پرائیویٹ ہوتے ہیں نا ان میں رسک اعظم ہے. یہ ان کو سارے خرچے نکالنے ہوتے ہیں, یہ نہیں کریں گے تو ان کا یہ یوں ان کے زوم فاسد میں یہ سرمایہ دار نہیں بن سکیں گے, تو یوں کرتے ہوتے ہیں. تو یوں بیچارہ غریب آدمی جو ہے نا, یہ خالی تھوڑا سینے میں درد کی شکایت کرے, حالانکہ مسلس پین ہوتا ہے بعض اوقات گیس اوپر چڑھ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب میرے کو دل کا کچھ ہو گیا ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. اگر وہ کوئی گیس کا چورن کھا لے تب بھی یہ سیٹ ہو سکتا ہے. بعض اس کی ادویات بھی آتی ہیں گیس سے فارغ ہونے کی, تو اس سے بھی آدمی فارغ ہو جاتا ہے. لیکن وہ ڈر جاتا ہے, تو ان کے ہتھے چڑھ گیا تو یہ تو ای سی جی نے, ڈی سی جی نے, پتہ نہیں ای ٹی ٹی نے کیا کیا کر ڈالتے ہیں, اس کو غریب کو لمبا کر دیتے ہیں, اس کے چارج بنا لیتے ہیں, ٹھیک ٹھاک بل بنتا ہے. وہ گھبراہٹ, ٹینشن, خاندان والے عیادت کر رہے ہو, سب میں شور مچا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. ہوتا نہیں ہے اس کو ہارٹ اٹیک, فارغ ہو کے آ جاتا ہے گھر پہ. تو ان اسپتال والوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف بھی ہو نا تو آدمی اس کو یعنی کہ ایزی پیش کرے, ڈرا کے نہیں ایک دم. تو بس ہے ہائے دولت ہوئے دولت. بہرحال غریب پس رہے ہیں, اور ایک تعداد ہے جو غریب ہے, غریب, درمیانے اور مالدار, یہ 3 عموماً قسمیں ہوتی ہیں قوم میں. تو غربت بھی کم نہیں ہے. پھر درمیانے بھی جو ہے نا بیچارے, وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. پھر یہ ڈاکوؤں کو اللہ تعالی ہدایت دے. اب بڑی مشکل سے بیچارے نے موبائل لیا, یہ بھول سے کسی ایسی جگہ نکل گیا جہاں کھڑا ہوا ہے, گیا کام سے. اچھا اسی طرح
وہ ایک منظر دکھایا تھا نیٹ پر کسی نے مجھے, یہ اپنے باب المدینہ کا, ایسی مطلب دن دناتے پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. انتظامیہ کے بھی کئی سڑے ہوئے بدماش ہوتے ہیں, یہ ڈاکو ہوتے ہیں پولیس والے, سب نہیں, اس میں ایک تعداد ہوتی ہے ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بتے کھا رہے ہوتے ہیں, آدھا تیرا آدھا میرا, یعنی سرے عام یہ لوٹ رہے ہیں. تو ایک بیچارہ وہ مہینے کی تنخواہ لایا ہوگا غریب, وہ 1.5 عمر کا آدمی تھا, اس کی شکل دیکھ کر اپنے کو رحم آ جائے بیچارے کی. تو اس کے پاس پہنچ گئی ہے, سی سی ٹی وی لگا ہوگا, تو ایسی جگہ پر بھی یہ ڈرتے نہیں ہیں. تو یہ اس کو یوں دکھایا, یوں نہیں کیا, 2 جانے تھے, 2 افراد تھے, یوں دکھایا تو پسٹن نظر آ رہی تھی اس میں سین میں, یوں دکھایا. بیچارے نے جو بھی تھپی نوٹوں کی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تنخواہ لے کر نکلا ہوگا مہینے کی, وہ لے لیا. پھر وہ غریب لگتا, وہ غریب ہی تھا, دکھنے میں بھی غریب لگ رہا تھا کپڑوں سے, اور اندازہ ہو جاتا ہے ایسا مایوس کن لے جیسے یوں مڑ کے جاتے ہوئے ان کو حسرت سے دیکھ رہا تھا. یہ ایسے بابا واقعات ہو یعنی رہے ہیں. یہ واقعہ ہو گیا, کیا اس کو پکڑا کسی نے, ان کو کسی نے سریوں کے پیچھے بند کیا, جو لے گئے. یہ اتنی دادا گیری ہمارے. اللہ اکبر. حالانکہ ان کی تصویروں کو لے کر اسکین کر کے ان کی تصویروں کے مطابق ان کی شناخت نکالنا اتنا مشکل نہ رہا. ہمارے یہاں باقاعدہ ادارہ نادرہ جو شناختی کارڈ جاری کرتا ہے, یہ اور اداروں سے اگر ترکیب بنے تو اس طرح کے مجرموں کو باقاعدہ بہت زیادہ دقت بھی نہیں آتی, یہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ لگے ہاتھوں ایک عرض کرتا چلوں خیر خواہی کے تحت کہ ایسے واقعات اے ٹی ایم مشین میں ہو رہے ہوتے ہیں. اے ٹی ایم مشین یہ وہ مشینیں ہیں جو کئی بینکوں نے اپنے اداروں کے ساتھ یا الگ جگہوں پہ لگائی ہوئی ہیں, جس میں سے آپ اپنے ہی پیسے کارڈ ڈال کے نکال رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کریڈٹ کارڈ کو اگر آپ اے ٹی ایم سے کریڈٹ کارڈ کو اگر آپ کیش کرائیں گے تو کریڈٹ کارڈ سے جیسے ہی پیسے نکالیں گے آپ کو سود لگے گا. ڈیبٹ کارڈ سے آپ کے اپنے ہی پیسے آپ کو اکاؤنٹ سے نکال کر آپ کو دے دیے جاتے ہیں مشین کے ذریعے. تو اب ایسی مشینوں کو بھی ان ظالموں نے فوکس کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں کون داخل ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ مشین میں داخل ہوں گے, جیسے آپ مشین میں داخل ہوں گے کارڈ نکالیں گے تو یہ اندر آ جائیں گے, اور اندر آ کر آپ کو ایک کارڈ سے آپ نے جو پیسے نکالے وہ, اور اگر گنجائش ہوگی تو یہ کارڈ دوبارہ ڈلوائیں گے اور کہیں گے دوبارہ پیسے نکالو. تو یہ کارڈ یہ پیسے لے کر آپ کو اندر میں چھوڑ کر یہ چلے جائیں گے. شاید منہ کان میں کہہ کے بھی جائیں گے کہ باہر نکلے تو ہمارا تیسرا آدمی کہیں کھڑا ہوا ہے وہ تم کو شوٹ کر دے گا, ایسا ڈرا دھمکا کر جائیں گے. خیر جان بھی بچانی ہے, لیکن اس اے ٹی ایم مشین کا جو نظام ہے نا, اس میں ذرا غور کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کہیں لوٹ لیجیے. اندر میں کیمرے یہ ادارے والوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ پکڑے بھی جائیں. آج نہیں تو کل پکڑے جائیں گے. وہ نہیں اپنے ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو مچھلی کا شکاری ہے اس نے کانٹا ڈالا ہے دریا میں, اب کانٹا مچھلی نے نگل لیا, بھلے وہ آٹا تھا یا جو بھی تھا, اس کو مارا منہ تو کانٹا اس کے پھنس گیا. اب مچھلی خوب پھدکتی ہے, اچھلتی ہے, بھاگتی ہے, لیکن مچھلی کا شکاری مسکرا کر کہتا ہے کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تیری لگام میرے ہاتھ میں. تو کانٹا نگل چکی ہے, اور جیسے میں نے ڈور کو جھٹکا دیا تو انہیں آنا میرے پاس ہے. تو اسی طرح ہر فرد, ہر جاندار موت کا کانٹا نگل چکا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو آج نہیں تو کل اس نے مرنا تو ہے. اور اس طرح کے ظالم لٹیرے ڈاکو, لوگوں کے دل جلانے والے, فائرنگیں کرنے والے, دہشت گردیاں کرنے والے, اپنا تجربہ میرا جو دیکھو, میری تو عمر نکل گئی, میرا تجربہ یہ کہ یہ زیادہ جیتے نہیں ہیں, یہ جلدی مرتے. ایک دہشت گرد ہے, نے دہشت گردی کی تو دوسرا دہشت گرد اس کو مار دیتا ہے, تیسرا پھر اس کو مار دیتا ہے. انتقامی کارروائیاں. تو اس طرح مطلب یہ ترکیبیں چلتی رہتی ہیں. یہ اس میں عبرت نہیں یار,
کہ کیا عمر پائی بھائی یہ دہشت گرد، اس کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال، کب تک جیے گا؟ پتا چلا 2 سال کے بعد دوسرے نے اس کو فائر کر دیا. کیا جیا یہ، کیا اس نے دنیا سے لطف اٹھایا؟ آخرت کا وبال یہ الگ، کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسلمان کے ناحق قتل میں زمین اور آسمان والے سب بھی مل جائیں تو ان سبوں کو اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں گرائے گا. خالی یہ تھوڑی جس نے فائر کیا وہی قاتل ہے، ان مانو کر جس نے اس کو اشارہ کیا، جس نے اس کا تعاون کیا، یہ پوری جو جال ہے نا، پوری ٹیم، یہ سب ذمہ دار ہے جو اس قتل میں شریک ہے، قتل ناحق میں. تو قتل ناحق کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ اغوا کر جاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پھر پیسے نہیں ملے مرضی کے تو مار دیتے ہیں. بعض اوقات پیسے لے کر بھی چھوڑتے نہیں، مار دیتے ہیں. کیونکہ آگے سے ہو سکتا ہے کچھ ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ اس بندے کو اٹھا کر تم بھلے اس سے جو بھی کمائی کر لو لیکن اس کو مار دو گے تو میں بھی اتنے دوں گا. یوں بھی کرتے، مار دیتے. یہ یوں اس لیے لیتے ہوں گے نا دوسروں کے پیسے، دونوں سے پیسے لیتے ہوں گے اور مار دیتے. بھتے کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی بتا رہے تھے اسلام بھائی کہ اپنے باب المدینہ کا واقعہ چند دنوں کا، بابا 2000 روپیے بھتہ لینے کے لیے گیا، 2000 روپے بھتہ نہ دینے پر اس کو جان سے مار دیا. 2000 روپے میں جان لے لی. بابا یہ جو کچھ ہو رہے ہیں واقعات، یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، یہ غریبوں کا حق نہ حق ان کا حق کھاتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے قیامت کے روز دنیا اور آخرت کا کیا ان کا کوئی ہے؟ ان کو کیسے ڈریں یہ؟ کیونکہ یہ یوں ڈر نہیں رہے نا، ان کی یہ سمت اصلیہ ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے پیچھے ہاتھ ہم بچ جائیں گے، ہمارا گینگ بچ جائیں گے، ہمارے پیچھے اثر و رسوخ ہم بچ جائیں گے. یہ سب مطلب اس زوم میں مبتلا ہیں، زوم فاسد میں. ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کیا؟ آپ ان کو کیسے کوئی سی بات بتائیں کہ جن سے یہ کام پہ ہیں کہ ہم اسی وقت توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں. دراصل وہ گینگ پر اعتماد کرتے ہیں. ان کی گینگ جو ہے نا، یہ گینگ بھی ماری جاتی ہے. گینگ کے جو ان کے گرو گھنٹال ہوتے ہیں ان کو بھی شوٹ کر دیتے ہیں، بلکہ بعضوں کا تو بہت بری موت مارا جاتا ہے. وہ یہ عبرت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، سب کو مرنا ہی ہے، یعنی کہ صورت ہی کوئی نہیں. تو یہ حرام مال جو ہے نا، ظلم سے چھینا ہوا مال اور حرام مال، تو یہ اس میں نہ برکت ہے نہ یہ مطلب کسی کام کی ہے. ٹینشن ایسے شخص کو کوئی مجھے مار دے گا، کوئی مار دے گا، مجھے کوئی مار دے گا. وہ بچتا پھرتا ہے چوہے کی طرح، کبھی اس بل میں گھستا ہے کبھی اس بل میں گھستا ہے. اس کو مطلب یہ کہ قرار نہیں ہوتا. پھر مزید گناہ سکون پانے کے لیے شرابیں پینا یا وغیرہ وغیرہ. نہ شراب میں سکون ہے نہ کسی اور گناہ میں سکون ہے. سکون اللہ کی یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زیادہ راہ ہوگا. تو حرام مال سے بچنا بہت ضروری ہے. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام میں پلا بڑا ہے. تو بہت مطلب سنبھل کر زندگی گزارنی ہے، اور ہرگز حرام مال جو ہے وہ اپنے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. جس کا چھینا یہ اس کو دے دیجئے، اس سے اس کو خوف زدہ کیا، معافی بھی مانگ لیجئے، اپنے رب سے بھی توبہ کر لیجئے. اگر آپ کو وہ آدمی نہیں ملتا
गायब है, याद नहीं किस किस का लिया, जितनों का याद है उतनों को दें, और बाकी इतनी रकम जो है वो खैरात कर दें, गरीब मिस्किन को दे दें, और तौबा हर सूरत में लाजिम। अगर ये पैसे भी खर्च हो गए तो भी मायूसी की ज़रूरत नहीं है, आप तौबा सच्ची कर लें और दिल में ये ज़हन बना लें कि जब मेरे पास पैसे आए तो मैं दे दूंगा, और इतनी जो नहीं जिनको जानता हूं उनकी खैरात कर दूंगा। अगर वो मर गए हैं, वारिस मौजूद हैं, तो वारिसों को देना होगा। तो इस तरह अपनी खलासी कर लें और मस्जिदों में आ जाएं, नमाजें पढ़नी शुरू कर दें, इससे पहले कि मलकुल मौत तशरीफ ले आए, फिर आपकी एक भी नहीं चलेगी। पापा जो ऐसे काम करते हैं लूट मार के, तो वो तन्हा उन्हीं को पता हो कि हम ये काम करते हैं। ऐसा मुश्किल है, किसी दोस्त को, भाई बहन को या वालिदा को, किसी को मालूम तो होता है कि ये काम कर रहा है। अब उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको शुरू से ही कुछ ऐसा समझा दें ताकि वो घर से भी समझाने का थोड़ा सिलसिला हो जाए, या दोस्तों की तरफ से अगर समझाया जाए तो ज़्यादा मुफीद होगा। ये इसलिए भी ऐसा करते हैं कि वो लूटमार कर रहे होते हैं लेकिन अपने हल्का अहबाब में मुअज़्ज़ज़ होते, पता नहीं होता कि ये लूटमार करने वाले। जी जी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता होगा कि पता नहीं होता होगा, बाज़ औक़ात पता होता है तो असल वो खिलाता पिलाता है ना, हराम माल। हमने बचपन में देखा है, बिल्कुल बचपन में, छोटे बच्चे तो वो करते चोरियां, अपने को समझ नहीं पड़ती थी, बाद में कभी पता चल जाता था। तो क्या वो इतनी दिलेरी से खिलाते पिलाते थे बच्चों को, वो मतलब कि फिर पता चलता था अरे ये तो घर में से पैसे चोरी करके ला रहा है, खिला पिला रहा है, फिर जो भी घर वाले ठुकाई करते उसकी करते। तो मैंने इस तरह के बच्चे देख, ऐसा लगता है देखे कि ये इस तरह करते थे, खूब खर्चे करते थे दिल खोल के। तो ये हराम का माल जो होता है ना, फिर उसमें बरकत भी नहीं होती, वो टिकता भी नहीं है। इस तरह इसके मतलब, या कभी डॉक्टरों के पास चला जाता होगा, कभी डाकुओं के पास, डाकू से भी तो एक से एक बड़े बड़े डाकू भी तो होते हैं ना, भत्तों में, रिश्वतों में, और न जाने कहाँ का चला जाता होगा। तो इसलिए बहरहाल ये कि तौबा के सिवा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की पकड़ से बचना ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो रब की बारगाह में ही झुकना होगा, तो यहीं से पनाह मिलेगी, वरना आपके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। आपका लीडर बचा सकता है ना, दुनिया का कोई लीडर, गिदड़नुमा लीडर आपको बचा सकता है। इसको भी चीर फाड़ डाला जाएगा, मार डालते हैं इसको भी, और फिर ये अजाब कब्र और सांप और बिच्छू, आग, जहन्नम की आग, क़यामत का अजाब, क्या क्या बर्दाश्त करोगे। अब गुस्सा आएगा तो मुझे ढूंढोगे, ठीक है, जब मेरी मौत लिखी होगी तो उस तो आना ही आना है। अल्लाह ने जब तक मेरा दाना पानी लिखा है, उसने मुझे बचाना है उसकी रहमत से, अपनी रहमत से। तो मैं तो आपकी हमदर्दियों में कह रहा हूँ कि संभल जाओ, तौबा कर लो, इससे पहले कि आपको कोई गोली मार दे, इससे पहले कि कानून नाफिज करने वाले सब बेईमान नहीं है, सब रिश्वतखोर नहीं है। इनके हत्थे चढ़ गए किसी दयानतदार पुलिस के, तो भी समझो कि तुम सरियों के पीछे, और फिर शायद फंदा गले में होगा, और फिर रोना, बिलकना, तड़पना, माफिया मांगना, कोई भी आपको बचा नहीं सकेगा। सदर को भी रहम की अपील करोगे तो वो भी मानी नहीं जाएगी, बिल फर्ज मानी भी गई, आप छूट के निकल भी आए, फिर भी मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर जानदार ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, तो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौत आकर ही लगेगी, याद रख, जान जाकर ही रहेगी, याद रख, गर जहाँ में सो बरस तो जी भी ले, कब्र में तन्हा
تجھ کو پائے گا موت آئی پہلوا بھی چل دیے خوبصورت نو جوابی چل دیے دنیا میرے گے جائے گا یہ دب دبا زور تیرا خاک میں مل جائے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے پاپا جان، میرا نام محمد آصف اتاری، میرا تعلق پنجاب کے شہر جامپور سے ہے. میں اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امامت کورس کا طالب علم ہوں. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کے دفن کرنے کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ ان بچوں کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. پیارے بابا جان، جو بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے تو قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، جس گھر میں استنجا خانہ قبلہ رخ غلطی سے بن گئے ہو تو وہاں اب جانا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کل بھی کسی نے سوال میں یہ کہا تھا، غالباً کل یا پرسوں آف ایئر میں، کہ بچے کو گھر میں دفنا دیتے ہیں لیکن بچے کو قبرستان نہیں لے جاتے، تو گھر میں شاید اس کو دفن کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ بھی کوئی بعض قومیں ہیں ایسی، گھر میں دفنا کر اس کے اوپر چراغ جلاتے ہیں. ہاں گھر میں دفنا کر چراغ اس پہ جلاتے ہیں. ہاں، تو اس بچے کو بھی قبرستان میں دفن کیا جائے. اور وہ چراغ جلانا تو یہ بالکل اسراف، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نا. اور قبر پر آگ رکھنا تو ویسے ہی بدفعلی ہے، بری علامت ہے یہ، تو اس کو نہ رکھا جائے. قبر پر منع ہے چراغ جلانا، اگربتی جلا کر اس میں ڈالنا. موم بتیاں شب براعت میں قبرستان میں قبروں پہ جلائی جاتی ہیں، بھی غلط ہے. ضرورت ہو تو سائڈ پہ جلا کر کوئی تلاوت جیسے کرنا چاہتا ہے، کوئی سی ضرورت ہے تو وہ اجالے کے لیے جلانا جائز ہے. لیکن عام طور پہ قبرستانوں میں ہمارے اسٹریٹ لائٹیں ہوتی ہیں بڑے شہر میں، تو ہر جگہ کا پتہ نہیں مجھے. اسی طرح وہ تو قبر گھر میں نہ بنائی جائے، قبرستان میں بنائی جائے. اچھا، اس میں یہ صحیح تھا، یہ مسئلہ تھا کہ اب اگر یہ گھر میں قبر تو بنا لی، اب عمارت بنانی ہے، تو اس کا جواب کہ قبر پر پلر نہ آئے، پلر سائڈوں پر آ جائیں اور پھر چھت، پھر عمارت پوری بن سکتی ہے اس طرح. یہ تو جواب تو بن سکتا ہے، اور یہی جواب دیا تھا میں نے. اب یہاں یہ ہے کہ اگر وہ قبر ایسی جگہ ہے کہ اس پر پلر بنانا ضروری ہے، اب یہ کیا کرے؟ جس نے زمین خریدی، اب اس میں یہ قبر ہے بچے کی، تو اس کا کوئی اگر رہنمائی ہو جائے. پھر بھی اس کی اجازت تو نہیں ہوگی کہ اس پر عمارت کھڑی کرنے، یعنی اس پر پلر بنانے کی؟
وہی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سائڈ پہ ہی کچھ کرنا ہوگا. اب یہ کہ اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ بس اپنی زمین ہے کسی کی ذاتی اور اس میں کسی نے دفن کر دیا، تو اب یہ کہ جس کی زمین ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مردہ نکلوا سکتا ہے اور اس پر کھیتی یا جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، مردہ نکلوا دے. اور اگر رہنے دے مسلمان کی وہ جو ہو گئی ہے جو بھی تدفین، تو یہ اس کا احسان ہوگا، اس کے لیے وہ ثواب کا حقدار ہے. بندوں کے حقوق کا کتنا لحاظ ہے دین کو. کہ قبر کھولنا مسلمان کی حرام ہے سوائے بعض صورتوں کے جس میں علماء اجازت دیں. یہ بات میں جو قبر کھول ڈالتے ہیں نا، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو یہ بچے کے تعلق سے تدفین کا جو مسئلہ ہے غسل وغیرہ کا، تو یہ بہار شریعت صفحہ جلد اول صفحہ 841 مسئلہ نمبر 37 یعنی 37، مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا، تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے. ورنہ اسے یعنی کہ جب کہ اکثر نہیں تھا تو اس کو ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے. اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں، اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی. یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا اس وقت چیختا تھا، مگر اکثر حصہ نکلنے سے پیشتر یعنی پہلے مر گیا تو نماز نہ پڑھی جائے. اکثر کی مقدار یہ ہے کہ سر کے جانب سے ہو تو سینے تک اکثر ہے، اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک. اسی طرح اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی غسل کفن وغیرہ نہیں ہے، اس کو ویسے ہی کپڑا نہلا کر کپڑا لپیٹ کر دفن کر دیں. نہلانے کا لکھا ہے اکثر سے کم ہو تو. چھوٹے بچے کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. بات سمجھتے ہیں کہ بچے کا گناہ نہیں ہے تو ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے. تو انبیاء کرام کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا کون سا گناہ ہے؟ ایصال ثواب تو کرتے ہی نا. تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اس سے ان کے جو بخشے ہوئے ہیں ان کے بھی درجے بلند ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. استنجا خانہ اگر قبلہ رو یعنی کہ قبلے کو پیٹھ ہو رہی ہے، ہمارے یہاں اکثر کہہ لوں تو بھی پتہ نہیں چلے یا نہ چلے، بہت سارے مکانوں میں دیکھا ہے کہ قبلے کی اکثر قبلے میں جتنے گھروں پہ گیا ہوں نا، یہ مجھے بہت ٹینشن ہی ہوتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے نا، تو قبلہ کی مطلب وہ نہیں ان کو پہچان ہوتی، یا تھوڑا ترچھا رکھ دیتے ہیں. بعض تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، تو اب پورا سمجھدار ہو تب یعنی کہ وہ صحیح سمجھدار ہوتے ہیں. میں واقعی میں سمجھداروں کے گھروں پہ میں نے غلط دیکھے اور پھر انفرادی کوشش کی ہے کہ یار بنا بھی لو، کب تک بنا لو گے؟ تو فلاں تاریخ تک مجھے اطلاع کا انتظار ہوتا ہے، نہیں کرتے یار. بہرحال یہ کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا یہ حرام ہے. اور یہ تقریباً میں کہتا ہوں میں نے بہت تجربہ ہے میرا کہ گھروں میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور تھوڑے ترچھے سے کام نہیں چلے گا. 90 ڈگری کا مشورہ ہے. ویسے 45 سے باہر اگر ہو گیا نا تب بھی صحیح ہے، لیکن یہ 45 کی اتنی سمجھ نہیں آتی عوام کو. اور پھر بیٹھنے میں آدمی بعض اوقات 45 ہو بھی نا تو بے احتیاطی میں تھوڑا ترچھا ہو کر قبلے کو منہ یا پیٹھ ہونے کا خطرہ رہتا ہی ہے. تو اس لیے آسان ترین صورت میں آپ کو بتا دوں نا یاد رکھنے کے لیے کہ جیسے آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کندھا نظر آیا ایسا سلام پھیرا، ورنہ سلام بھی نہیں پھیرنا آتا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ یوں بھی تو پھیرتے ہیں نا 45، تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے.
کہ میں نے بھائی سلام کا آپ نے بتایا تو سلام کی طرف میں نے بنا لیا, یہ بھی سوچتے ہوں شاید. تو سلام پھیرنے کی صحیح ترکیب یہی ہے کہ سلام اس طرح پھیرے گا آپ کا کندھا آپ دیکھ لیں. یہ اکثر میرا خیال 99% کندھا نہیں دیکھتے ہوں گے, یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ صحیح سلام دونوں سمتا پھیریں, کندھا دیکھیں ایسا. تو اب یہ کہ اس میں سے کسی طرح منہ کر لیں, کسی طرح پیٹ کر لیں. تو سمجھو گے اب میری تو خیر اس وقت پیٹ ہے قبلے کی طرف, تو سلام پھیرنے میں تو میں بھی یوں ہی پھیروں گا نا, آپ بھی یوں ہی پھیرو گے. تو یہ مطلب یوں استنجا خانہ بنانا ہے سلام کی سیدھ میں, صحیح سیدھ میں. تو یہ 90 ڈگری ہو جائے گا. گو 90 ڈگری لازم نہیں ہے, 45 کے بعد صحیح ہے, لیکن احتیاط کی راہ دکھا رہا ہوں آپ کو. 90 میں کر لیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور یہ شاید اتفاق سے کوئی بلڈر لوکیشن کے حساب سے صحیح بنا دے تو بنا دے, صحیح کا پتہ نہیں ہوتا ہوگا, لوکیشن ایسی ہو اور خوش قسمتی سے یہ ترکیب میں آ جائے تو آ جائے استنجا کرنا. ورنہ یہ ان کا طریقہ جو ہوتا ہے نا, یہ اپنی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ شو کس میں ان کا وہ جس طرح حمام اور نقشے میں آئے گا نا, یہ اس طرح بنائے گا. یہ تو جو پہلے سے جو مکان بنوا رہا ہے یا خرید رہا ہے, یہ اس کو تاکید کرے کہ لوکیشن کہیں چولہے میں, ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. تو اس لیے یوں اور یوں بنانا ہے. خالی زبانی سمجھانے سے کام نہیں چلے گا, تو لکھ کر دینا پڑے گا کہ یہ یوں. اور کمپاس وغیرہ جو بھی ہوتا ہے نا, یہ رکھ کر قبلے کی پیمائش کر کے آپ کو نشان لگا کے سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو یوں. نہیں تو اگر آپ نے غلط بنایا, میں توڑوا کے دوبارہ آپ کے پیسوں سے بنواؤں گا, میرے پیسے کیوں جائیں. ہاں یہ بالکل لوکیشن سمجھا ہے پوری, ماشاءاللہ کسی نے قبلہ بنا کر دکھایا ہے, مرحبا. 90 کی ڈگری تو یوں بنانا ہے اپنے کو, 90 کی ڈگری پہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا, اب جنہوں نے کہا کہ جو گھر میں یہ بنایا تو گناہگار ہوگا یا نہیں, تو بنانے والے کو گناہگار کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے. اب وہ اس نے بنایا, بنانے کی حد تک تو گناہگار کہنے کے لیے دلیل نہیں ہے میرے پاس. البتہ اب جو استعمال کرنے والا ہے نا, اس کو سنبھل کے بیٹھنا ہے کہ وہ اگر ترچھا بیٹھ جاتا ہے 45 کے باہر, اس کا چہرہ اور پیٹھ ہو جاتے ہیں, تو گناہ نہیں ہے, یہ بچ گیا گناہ سے. لیکن جو بڑا استنجا ہوتا ہے نا, اس میں بہت دشواری ہوتی ہے. چھوٹا تو آدمی بالکل یعنی کہ 90 کی ڈگری بھی بیٹھ جائے تو چل جائے. اب تو بیٹھنے کا بھی سلسلہ ختم ہوا نا, اب تو کرسی نما گئے نا, کموڈ زیادہ تر اب تو یہاں بھی بن رہے ہیں کموڈ. تو اس میں بھی ترچھا پیشاب چھوٹا کرنا ہو نا, جس کو پیشاب بولتے ہیں, تو یہ تو اگر قبلہ رخ ہو بھی یا قبلے کو پیٹ ہو رہی ہو تو ترچھا بیٹھنا اس میں تو ہو سکتا ہے. بڑے استنجا میں اس کموڈ میں ترچھا بیٹھ کر بہت دشواری ہے. بلکہ وہ سیدھا بھی بیٹھے نا تو یار اتنے غلط کموڈ آتے ہیں کہ وہ پانی کا جو گڑھا ہوتا ہے نا, گڑھا ہی بولوں کیا بولوں, تو یہ پانی کے گڑھے میں وہ جو کچھ وہ گرتا ہے نا, وہ ٹھا کر کے چھینٹے اڑاتا ہے. اس کا بھی حل کیا, تو ایک سے کموڈ آتے ہیں بازار میں, تو وہ سوراخ جو عین وسط میں نہ ہو, سینٹر میں نہ ہو, یہ دیکھ لیں آپ کہ آگے کچھ اس کا مطلب فرش ہو, اور سوراخ تھوڑا پیٹھ کی طرف ہو. تو اگر پھر آگے کی طرف دب کے بندہ بیٹھے نا, تو وہ نجاست کے چھینٹے اڑنے سے بچت ممکن ہے. ایک صورت یہ. پھر ایک صورت دوسری ہے, وہ یہ کہ اگر ہے وسط والا اور پھنس گیا, اب کیا کرے. تو اب اس کی صورت تو یہی مطلب تجربہ یہی ہے کہ کچھ ٹشو پیپر جو ہے نا, یہ یوں سنگل اس کے ڈبل ہوتا ہے, سنگل کرنے, اور اس کو یوں گولا بنا لیں, اس کا تھوڑے سے چند پورا وہ بنڈل نہ ڈالنے, تھوڑے سے نکال کے وہ اس کو صرف اس وقت ڈالیں جب آپ کو برابر کی ضرورت ہے. پہلے سے ڈالیں گے تو پانی جذب کر کے ہو سکتا ہے بیٹھ جائے, اور وہی ہو جو نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے ہی آپ وہ ڈالیں, ڈال کر پھر
कुछ उसमें डले तो फिर छींटे इंशाअल्लाह नहीं उड़ेंगे. ये एक अल्टरनेट है, हल है. लेकिन घरों में हो तो इसको तब्दील करना चाहिए. कब तक आप टिश्यू उस पर डाल, जिस दिन भूले उस दिन मरे. या टिश्यू नहीं है. अच्छा ये भी एक है कि टिश्यू नहीं रख रहे. मैं तो जाता रहता हूँ ना मुल्क से बाहर, घरों में टिश्यू भी नहीं रखते. तो टिश्यू अपने जेब में ले जाना पड़ता है. अपनी मदद आप. कोई रखता है, कोई रखता है, अक्सर नहीं रखते. ये मैंने नोट किया है. या मुझे इत्तेफाक होता होगा कि मैं ऐसे ही घरों में पहुंचता हूँ, जानी होते. तो क्या किया जाए. फिर वो पाइप इतना, वो लाइन, उसका ऐसा प्रेशर खुला रखते हैं कि वो जैसे शुम करके मारा ना करके वो पानी रंग दे. और जो फिर आदमी को वसवसे आए ना, तो मैं तो ये करता हूँ कि पहले जाना पड़ा, अब इसकी इंक्वायरी और जायजा शुरू हो जाता है अंदर, क्या और कैसे तरकीब करनी है. फिर वो पानी वो गीला होता है उमूमन, ये जो वो अपने कमोड, तो अब टिश्यू से या जो भी एक तरकीब बन जाए उसको भाई खुश्क करो. क्योंकि ये तो चलो उसको हम जब तक नजासत नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम नापाकी का हुक्म नहीं देंगे. लेकिन आखिर नज़ाफत, नफासत, ये भी तो शरीयत को पसंद है ना. और दिल मानता नहीं है ना, इस पर पानी में पच करके बैठ जाए आदमी है, तो वो बहुत इम्कान के वो नापाक हो. लेकिन हुक्म नजासत में कुछ यानी आसानियाँ है कि जब तक यकीनी मालूमात ना हो, इसको नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा. तो अब यह कि इसको खुश्क करा, पूरा सुखाया, इसका प्लास्टिक का दायरा होता है, इसको भी देख लिया. प्लास्टिक का दायरा बिछाना है, और ये उस पर दायरा ही आसान रहता है प्लास्टिक वाला, वो गोला, तो उसी को खुश्क अच्छी तरह कर लिया. फिर वही संभल के जिस तरह भी तरकीब करे आदमी, तो फिर वो इसको पहले तो मैं पूरा बंद कर देता हूँ. किसी घर पे जाता हूँ ना, जो भी शावर है पूरा बंद करके, फिर इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता खोल के फिर इसको पहले टेस्ट किया जाए कि जलाली तो नहीं है. अगर जलाली है तो फिर इसको वो जमाली बनाना पड़ेगा, थोड़ा और कम करके. फिर देखा कि बिल्कुल वो नर्म है, फिर काम कर ले अपना आदमी. तो ये सब आपको ये अपने तजर्बात बता रहा हूँ, ताकि आप, अगर आपका ज़हन नफासत का है तो इंशाअल्लाह इसमें आपके दिल से दुआएं निकलेंगी. ये किताबों में नहीं होता है ऐसा लिखा हुआ उमूमन. वो बोलते हुए भी तजर्बे लोग से आता है. नहीं, बोलते हुए भी लोग घबराते हैं, शर्माते हैं, मुंझाते हैं कि यार ये कैसे बोलेंगे. हालांकि ये इंसान के रोज़मर्रा के मामूलात का एक हिस्सा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको परेशानी होती है, ये पूछते हुए भी शर्माते हैं. ये शायद दुआएं देंगे उनको जो कि इस तरह टीवी पर आकर बता कर चले जाते हैं और काम का काम हो जाता है. मैं तो किबले की समत भी मालूम कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ती है. तो घरों में पता नहीं चलता ना किबला किस समत है, तो इसमें क्या रज यार, हुक्म शरीयत मालूम करना है, गुनाह से बचाना है खुद को. लेकिन गालिब अक्सरियत ना ये किबला रू की परवाह कर रही है,